یہ تو آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، میرے بھی یہی جذبات ہیں، اس کے اندر سوال تو نہیں۔ آپ نے سیاست کو بھی ٹچ لگایا ہے، معیشت کو بھی ٹچ لگایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس دور کے مطابق ہمیں کون سی لیڈرشپ ہے، اور اس کو میں تھوڑا سا اور نیرو ڈاؤن کر دیتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کمپنیز میں اگر ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو ہے کہ ہمیں پتہ ہے کون سی چیز اصل میں حرام ہے، اور ایک چیز ہے کہ اس میں اس بزنس کا جو ان ایسنس وہ حلال ہے، لیکن اس میں جو پریکٹس ہو رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں، تو ہمیں اس میں اپنی عمل جو ہے وہ کس طرح کرنا چاہیے، کس طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں، یہ ٹھیک سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح قرآن مجید میں حلال اور حرام بتا دیے۔ وہ حلال اور حرام نہیں جو ہمیں عام طور پہ بتائی جاتی ہے، قرآن نے جس کو حلال اور حرام کہا وہی حرام ہے۔ اگر اس کی متعلق کوئی بھی پریکٹس کہیں بھی مروج آئے تو ہم خود باشعور ہیں۔ دیکھیں، ہم نے اپنے کیے کا حساب خود دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو، رسول اللہ آ چکے، قرآن آ چکا، اب ہر بندہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ کچھ چیزیں جس طرح میں نے پہلے بتائی، ظاہری بات ہے معاشرے کی طرف سے امپوزڈ بھی ہوتی ہیں، تو اس کے آپ جواب دے نہیں ہیں۔ اگر آپ پر کہیں ایسی چیز امپوز ہے، مثلا ابھی دیکھیں، اگر ہم آج سے 100 سال پہلے بات کریں، 50 سال پہلے بات کریں، تو علامہ اقبال جیسا لبرل آدمی اور جیسا کمال کا آدمی، وہ بینک کے بارے میں پتہ کیا بات کرتے ہیں؟ این بنوک این فکر چالاک یہود، یہ تعارف کروایا تھا۔ یہ جو بینک ہے یہ یہود کی چالاک فکر کا نتیجہ ہے۔ خیر، وہ بات درست ثابت ہو گئی، لیکن چیزوں کو دیکھنے کا انداز مختلف اب بدل گیا۔ اب کون ہے ہم میں سے جو یہاں بیٹھا ہے کہ جس کا اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں؟ اب اگر آپ وہ 4 حدیثیں اٹھائیں جن کے اندر سود سے متعلق ایکٹیویٹیز یا کسی بھی طرح کی انوالومنٹ ہے، تو کیا آپ اس سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں نہ بچ سکتے۔ تو ایک چیز یہ ہو گیا، اب اس میں آپ معذور ٹھہریں، اس کا نظام کے جو سربراہان ہے وہ جواب دیں۔ دوسرا حصہ جو آپ کے ذات سے متعلق ہے، یعنی اب اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹی ہے، یہ آپ نے خود جا کے انڈیویجول لیول پہ پرفارم کرنی ہے اور اس سے انکم جنریٹ کرنی ہے یا جاب کرنی ہے، اور اس کے اندر کوئی حرام پہلو ہے، تو اتنا تو ہم خود شعور رکھتے ہیں نا، اس کو چھوڑ دیں۔ بے شک آپ کو تھوڑا اس سے کمپرومائز ریٹ پہ کہیں اور جانا پڑتا ہے، جائیں، یہی تو ہمارے ایمان کے امتحان ہے۔ تو یہ ہم نے خود سے اسٹیپ لے کے کرنا ہے، جہاں نہیں ہے، جہاں پہ حرام ہے، جہاں پہ صحیح اور غلط کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، تو اس کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ فتنہ بنائے بغیر اور فساد کریٹ کیے بغیر اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اور اگر آپ کی بساط نہیں ہے، ہماری لمٹ نہیں ہے، ہم اتنا اختیار نہیں رکھتے، تو پھر یہ ہے کہ اس سے نکل آئیں، کم از کم اپنی ذات میں تو حرام کو داخل نہ ہونے دینا، اس طرف چلے جائیں۔ یعنی کہ فار ایگزامپل اگر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اتنی توفیق دی ہے کہ ہم حرام کو ریزسٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں انڈلج نہیں ہو رہے، اور ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کرنے کی طرف جائیں، اس اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے، کیا وہ ایک دم ہی سارے آپ کو دکھا دیتے ہیں، یا اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے پروسیجرز ہوتے ہیں؟ وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، امپلیمنٹیشن ہمیشہ سنت نبی بھی یہی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بیکان ہر شے کو بدل دیں، ہمیشہ آپ ٹائم ٹیک کرتے ہیں، حالات کا انتظار کرتے ہیں، اور موافق حالات آتے ہی فیصلہ کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ گریجول امپلیمنٹیشن بالکل سنت کے مطابق ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسپرٹ ٹرو ہو اور نتیجے کی طرف جائیں۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ آغاز ہوتا ہے، اسپرٹ درمیان میں کمپرومائزڈ ہو جاتی ہے، اور پھر ہم پتہ کیا کرتے ہیں، باطل کو حق کا وہ لباس پہنا کے باطل کے قابل قبول ہونے پر تقریریں کر کے دلائل جمع کرنا شروع کر دیں۔ وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی، کسی اور کا everyone, please, we have limited time, so we will have another session for question answer. چلیں ٹھیک ہو۔ Now we will move to the next Alhamdulillah, that was very insightful and thought-provoking session. We are truly grateful to Dr. Ali Waqar for sharing his valuable knowledge and guiding us how to follow a step from in the times of crisis. IGC club جن کے ساتھ ہماری collaboration ہے، ان کے patron Now, as a